السلام علیکم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شہر مبارک شہر رمضان اور شہر قرآن میں آپ قرآن مجید سے متعلق اس کی تعظیم، توقیر، شان و رفعت اور صاحب قرآن، حامل قرآن، قاری القرآن کے فضائل سن رہے ہیں۔ حدیث نمبر 31 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، وضو کرنا، صفائی اختیار کرنا آدھا ایمان ہے۔ والحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ یہ ایسا کلمہ ہے جو کل قیامت کے دن اللہ کے ترازو کو بھر دے گا۔ وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان، سبحان اللہ اور الحمدللہ بھر دینے والے ہیں۔ او تملأ ما بین السماوات والارض، یا یہ بھر دیں گے زمین و آسمان کے خلا کو۔ والصلاۃ نور، نماز باعث نور ہے، روشنی ہے۔ والصدقۃ برہان، اور صدقہ دلیل ہے، ایمان کی دلیل۔ والصبر ضیاء، اور صبر جو ہے یہ روشنی ہے۔ والقرآن حجۃ لک او علیک، قرآن فرمایا تیرے لیے حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہوگا۔ تیرے لیے حجت ہوگا اگر تو نے اس پر اپنے ایمان کو صحیح رکھا، اپنا عقیدہ، اپنا عمل، اپنی زندگی اس کی روشنی میں گزاری تو تیرے لیے حجت ہوگا، تجھے جنت میں لے جائے گا۔ او علیک، اگر معاملہ اس کے برعکس ہوا، قرآن سے مابرہ ہو کر پس پشت ڈال کر زندگی گزاری، عقائد و اعمال میں، کردار و گفتار میں تو آزاد رہا، قرآن کی نہ سنی، تو قرآن تیرے خلاف حجت ہوگا، تجھے جہنم میں لے جائے گا۔ کل الناس یغدو، فرمایا ہر شخص صبح کے وقت گھر سے نکلتا ہے۔ فبائع نفسہ فمعتقھا او موبقھا، ہر شخص جو ہے وہ اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، کوئی اپنے نفس کو خرید کر جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اور کوئی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے نفس کو برباد کر دیتا ہے، جہنم کا حقدار قرار دلوا دیتا ہے۔ تو قرآن مجید ہمارے لیے حجت ہے، بشرطے کہ ہمارا اس کے ساتھ تعلق صحیح ہو، یا پھر یہ ہمارے خلاف حجت ہوگا۔ اور یہ بات بالکل کامن ہے، واضح بات ہے، عام فہم بات ہے۔ اگر یہ ہمارے حق میں گواہی دے سکتا ہے تو ہمارے خلاف بھی دے سکتا ہے۔ تو ہمارے حق میں گواہی دے گا تو یہ ہوگا حجت لک، تیرے لیے حجت ہے، تو کامیاب ہو گیا۔ او علیک، تیرے خلاف گواہی دے گا تو یہ تیری بربادی کا سبب ہوگا، یہ معنی ہے او علیک۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ کے درس کے اعتبار سے یہ حدیث نمبر 32 ہے۔ قرآن مجید کی تعظیم کا لازمی تقاضا ہے، کل بھی ذکر کیا گیا تھا، اس کو اچھی آواز کے ساتھ پڑھنا۔ دنیا کی ہر زبان کو اسی لب و لہجے میں ادا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور غلط ادا کریں تو مذاق اڑایا جاتا ہے۔ بندے کو خفت محسوس ہوتی ہے کہ مجھے آئی کو آئے بولنا نہیں آتا، اور مجھے وائی کو وائے بولنا نہیں آتا، اور مجھ سے یہ جملہ ادا نہیں ہو رہا۔ قرآن مجید سب سے زیادہ حقدار ہے کہ ہم عین کو عین کہیں، قاف کو قاف کہیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے قاف اور کاف کے اندر کیا فرق ہے، سین اور شین میں کیا فرق ہے، واضح ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، جو قرآن کو خوبصورت آواز میں نہ پڑھے وہ ہمارا نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے پہ نہیں ہے، ہماری سنت کو اس نے چھوڑ دیا۔ تو قرآن مجید کو خوبصورت ترین آواز میں پڑھنا یہ مطلوب ہے شرعاً، اور آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ایسا نہ کرے۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو عرب کا جو لب و لہجہ ہے، اس کے حروف کے مخارج کا جو تقاضا ہے، حروف کی ادائیگی کا جو تقاضا ہے، اس کو ملحوظ خاطر رکھیں، اور اس کی مشق ہم کرتے رہیں اور قراء حضرات سے سیکھتے رہیں۔ اور اس کا ایک دوسرا معنی ہے جو میں نے کل ذکر کیا تھا اللہ کی توفیق سے، کہ اس کا ایک دوسرا معنی ہے لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہمارا نہیں جس کو قرآن کفایت نہ کرے۔
قرآن مل گیا پھر بھی پتہ نہیں کون کون سی کتابوں کو حجت بنائے پھرتا ہے، ڈھونڈتا پھرتا ہے، کبھی بغل میں فضائل اعمال دبائی ہوئی، فضائل صدقات دبائی ہوئی، فضائل درود لے کے گھومتا پھر رہا ہے، حجت بنائی بھی لوگوں کے سامنے، میاں اس کتاب میں لکھا ہے، میاں اس کتاب میں لکھا ہے۔ جب قرآن مل گیا تو سمجھ لیں سب کچھ مل گیا۔ اب جو بات کرنی ہے قرآن کی روشنی میں، قرآن مجید میں اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو اللہ نے اتارا اس کی تبلیغ کریں آپ، جو چیز اللہ نے اتاری ہے تبلیغ آپ اس کی کریں۔ جاہدہم بہ جہادا کبیرا، اس کے ذریعے سے دعوت کا کام کریں، یہ جہاد کبیر ہے۔ اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، ان سے کہہ دیجیے مجھے یہ قرآن اس لیے دیا گیا ہے کہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں آگاہ کر دوں، اور جس کو یہ قرآن پہنچے اس کو بھی آگاہ کر دوں، متنبہ کر دوں۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ ہماری دلیل ہے، اور اسی کو ہمیں دلیل بنانا چاہیے، اسی پر ہمیں اکتفا کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 33 ہے 33 صحیح مسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران۔ فرمایا قرآن کا جو ماہر ہے، ہر فن کا کوئی نہ کوئی ماہر ہوتا ہے، فوق کل ذی علم علیم لکل فن رجال، مقولہ ہے کہ ہر فن کا کوئی نہ کوئی ماہر ہوتا ہے، ہر کام ہر آدمی نہیں کر سکتا، اور یہ اللہ کا نظام ہے، اس کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے کہ سارے کام میں ہی کر لوں بس، ایسا نہیں ہے۔ کسی کو اللہ رب العالمین نے مہندس اور انجینئر بنایا ہے، کسی کو پائلٹ بنایا ہے، کسی کو راجگیر اور مستری بنایا ہے، کسی کو اللہ نے قاری اور عالم بنایا ہے، ہر کسی کا اپنا کام ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون تو ممکن ہے، مگر ہر کوئی کہے سارے کام میں ہی کر لوں، مصلح بھی مجھے دے دیا جائے، دارالفتہ بھی مجھے دے دیا جائے، ہاں جی تحریر و تقریر بھی مجھے دے دی جائے، مناظرے بھی مجھے دے دیے جائیں، آفس بھی مجھے دے دیا جائے، دفتر بھی مجھے دے دیا جائے، ہاں جی سارے کام، حتیٰ کہ واش روم کی صفائی تک میرے حوالے کر دی جائے، سارے کام بندہ بولے مجھے دے دو بس، یہ اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ نے کسی کو اوپر رکھا ہے، کسی کو نیچے رکھا ہے، کسی کو درمیان میں رکھا ہے، یہ درجہ بندی ہے تاکہ ایک دوسرے سے گزارا کریں۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، قرآن میں اللہ نے کہا اگر سب کو کشادگی دے دی جائے، سب کو چودھری اور باس بنا دیا جائے تو دنیا میں فساد پیدا ہو جائے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی باس ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی کم صلاحیت والا ہے، کوئی زیادہ صلاحیت والا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، تو اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ تو فرمایا قرآن کا جو ماہر ہے، قرآن کا ماہر ہے، سارے ماہر نہیں ہوتے، ہمارے بہت سے لوگوں کو بلا وجہ کا خدا واسطے کا بیر ہوتا ہے، کیا وہ جب سے قاری صاحب آئے اپنے تو سمجھ میں نہیں آتے، قاری صاحب کی آواز ہی سمجھ نہیں آتی، میں نے تو ان کے پیچھے نماز پڑھنی چھوڑ دی، تو بھائی آپ پڑھا لو آگے، اگر آپ زیادہ بڑے قاری ہیں، آپ کو زیادہ سمجھ میں آتا، آپ آگے مصلی سنبھال لو، حکم تو یہی، جس کو زیادہ آتا ہے وہ آ رہے آگے، پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں تو ہمارے بس کی بات نہیں، ہمارا تو آگے آنے سے ویسے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ قاری کی کیا حیثیت ہے، عالم کی کیا حیثیت ہے۔ یہ لوگوں کا مزاج بن گیا، اپنا قرآن صحیح نہیں ہوتا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا، دوسروں پہ اعتراض کرتے رہتے ہیں، یہ ایسے کہتے ہیں، یہ ان کا تلفظ ایسا ہے، ان کا تلفظ ایسا ہے، ان کا تلفظ ایسا ہے۔ تو الماہر بالقرآن، قرآن کا جو ماہر ہے اس کا رموز و اوقاف کو سمجھتا ہے، مع السفرۃ الکرام البررہ، کل قیامت کے دن پاک بعد فرشتوں کے ساتھ اور انبیاء کی جماعت کے ساتھ ہوگا، یہ اس کا مقام ہے، اس کا مرتبہ ہے، اور یہ اللہ نے اس کو دیا ہے، کوئی اس کو محروم نہیں کر سکتا اس سے، یہ اللہ کا نظام ہے نا، اللہ نے بندوں کو منتخب کیا، کسی کو کسی کام کے لیے اور کسی کو کسی کام کے لیے، تو اگر ماہر ہے تو اس کی خوش نصیبی یہ ہے، اس کا شرف یہ ہے، اس کی تعظیم یہ ہے، کل قیامت کے دن وہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ والذی یقرأ القرآن، فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے ویتتعتع فیہ وہو شاق علیہ، اس کی زبان اٹکتی ہے، عجمی ہے، بڑی عمر میں جا کے پڑھنا سیکھا ہے، لوگ بھی مذاق اڑاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے طالب علم مذاق اڑاتے ہیں، بولے اب پڑھنے کے لیے آئے، پڑھنا تو آتا نہیں ان کو، ان سے تو قاف ادا نہیں ہوتا، ان سے سین ادا نہیں ہوتا، ان کو شین کا پتہ نہیں چلتا، ان کو سا اور صاد کا پتہ نہیں چلتا، پھر بھی وہ پڑھتا رہتا ہے، مشقت ہوتی ہے، دنیاوی مشقت بھی ہے اور ذاتی طور پہ زبان بھی لکنت والی ہے، پھر بھی پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے کہ نہیں جی میں پڑھوں گا، میں پڑھوں گا، میں پڑھوں گا۔ فرمایا اگر مشقت سے پڑھتا ہے، زبان اٹکتی ہے تو پریشان نہ ہو، لہو اجران، اللہ تجھے دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ اچھے قاری کو ایک حرف کی 10 نیکیاں ملتی ہیں، اللہ تیری مشقت کو دے کے تجھے 20 نیکیاں عطا فرمائے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ نے حوصلہ بڑھایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے یہ بات بتا دی کہ اللہ حوصلہ بڑھائے گا آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کی قدردانی کرے گا، جتنی محنت کرو گے اتنا اجر زیادہ ملے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے کہا تھا ایک دفعہ، عائشہ حج کے دوران، عمرے کے دوران جتنا زیادہ خرچہ ہوگا، جتنی تھکن ہوگی، سمجھ لو کہ ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔
سمجھ لو کہ ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ بشارت ہے کہ لہو اجران، اللہ ایسے شخصوں کو جن کو قرآن پڑھنے میں مشقت ہوتی ہے، زبان اٹکتی ہے، نہیں پڑھا جاتا صحیح معنوں میں، اپنے قرات کو چھپاتے ہیں لوگوں سے، پھر بھی پڑھتے رہتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ اس کو دوہرا اجر عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 34 ہے، یہ ابو داؤد وغیرہ میں حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام جو ہے وہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے اور ایک دوسرے کو پڑھا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ کتاب اللہ واحد، اللہ کا شکر ہے تمہاری اللہ کی کتاب جو ہے وہ ایک ہے، وفیکم الاحمر وفیکم الابیض وفیکم الاسود۔ فرمایا کوئی شخص گورا ہے، کوئی کالا ہے، ہاں جی، کوئی عربی ہے، کوئی عجمی ہے، ہاں جی، کوئی خوبصورت ہے، کوئی ویسے ہی ہے، سارے کے سارے قرآن پڑھتے ہیں۔ فرمایا اقرأوہ، قرآن پڑھو، قبل ان یقرأہ اقوام یقیمونہ کما یقوم السہم۔ وہ قرآن مجید کو ایسے پڑھیں گے اس انداز سے، یعنی بناوٹی طور پہ، تصنع اور بناوٹ کے طور پہ اس انداز سے اس کو پڑھیں گے گویا کہ وہ تیر کو سیدھا کر رہے ہیں، تیر اور کمان کو سیدھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یتعجل اجرہ ولا یتعجلہ، اور وہ یہ چاہتے ہوں گے کہ ہمارے اس ڈھونگ سے، اس تصنع سے، اس بناوٹ سے، یہ زبان کو ٹیڑھا کر کے پڑھنے سے لوگ سمجھیں گے بہت بڑا قاری، ہمیں پیسے دیں گے، ہمیں پیسے دیں گے۔ تو اس طرح پڑھنے کو ڈھونگ کے ساتھ، تصنع کے ساتھ، بناوٹ کے ساتھ پڑھنے کی آپ نے مذمت کی ہے، اور ایسے لوگوں کی آپ نے مذمت کی۔ فرمایا ان کی طرح نہ ہو جانا کہ جو بعد میں آئیں گے اور قرآن کو اپنے حساب سے خوبصورت بنا کے پڑھیں گے، تجوید تو گئی ایک طرف، ترتیل تو گئی ایک طرف، بس لوگوں کا بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حضرت صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، بس مزہ آ رہا ہے، بس مزہ آ رہا ہے، ہمیں تو بڑا مزہ آتا ہے ان کے پیچھے کھڑے ہونے میں، اور وہ اس لیے کرتا ہے کہ لوگ اس کو پیسے دیں۔ آج آپ کو پتہ ہے کیسے قرآن حضرات ہیں، لوگ ان پہ پھول نشاور کرتے ہیں، نوٹ نشاور کرتے ہیں۔ اگر وہ واقعی قاری ہے کوئی حرج نہیں ہے، اس کا اکرام و تعظیم ہونی چاہیے، لیکن اگر وہ ویسے ہی ہمیں خوش کرنے کے لیے اس نے آواز نکالنی شروع کر دی ہے، اور نقال پیدا ہو رہے ہیں، ہمارے یہاں اصل تو بہت کم ہوتے ہیں، نقال پیدا ہو رہے ہیں، نقالی کرنا جانتے ہیں ایک دوسرے قاری کی، ایک دوسرے عالم کی، تو نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں کی مذمت فرمائی ہے۔ فرمایا قیامت سے قبل آئیں گے اور وہ اجر حاصل کرنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے ایسا کریں گے، جبکہ قرآن پڑھنے والے کو چاہیے اپنا اجر وہ اللہ کے حوالے کرے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا تو مجھے اس کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ جیسے کہ آپ نے پرسوں حدیث سنی تھی، نبی علیہ السلام نے ابو ذر غفاری کو کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علیک بتلاوت القرآن، قرآن پڑھا کرو، فإنہ نور لک فی الارض، زمین میں باعث روشنی ہے، وذخر لک فی السماء، اور آخرت میں وہ ذخیرہ ہوگا، اجر کا ڈھیر لگا ہوگا۔ تو اجر ہم نے وہاں جا کر لینا ہے، اجر ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جا کر لینا، لوگوں سے اجر و ثواب نہیں لینا، لوگوں سے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا قرآن کہتا ہے۔ متمنی نہ رہا کرو لوگ ہمیں آ کر سلوٹ ماریں، لوگ ہمیں آ کر لفافے پیش کریں، لوگ ہمیں آ کر پیسے دیں، لوگ ہمیں آ کر جو ہے وہ سوٹ پیش کریں، نہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جو کام کریں اللہ کے لیے کریں، تلاوت کا معاملہ ہو یا دیگر عبادات کا ہو۔ تو یہ قرآن مجید کے حوالے سے 34 احادیث ہماری آج الحمدللہ مکمل ہو گئی۔ یار زندہ صحبت باقی، ہم کوشش کریں گے ہفتے کے دن اس کو 40 کا جو عدد ہے اس کو پورا کر لیں، پھر آگے سلسلہ رہے گا انشاءاللہ، مگر آخری اشرے کی وجہ سے مصروفیات کچھ بڑھ جاتی ہیں، تو اس لیے میں نے اس کو بڑی تیزی سے مکمل کیا ہے۔ ہفتے کو انشاءاللہ 40 کا عدد پورا ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق دے، قرآن کو اللہ ہمارا ساتھی بنائے، ہمیں قرآن کا ساتھی بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔